چاہیے. سو وہ بیان کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. یعنی کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، بس نگہبان کو بے الزام ہونا چاہیے، ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بیوی کا شوہر ہو. اگر زیادہ عورتوں کی ضرورت ہوتی، اگر زیادہ بیویوں کی ضرورت ہوتی تو خدا آدم کے لیے بہت ساری بیوی بناتا. آدم کے لیے کتنی بیوی بنی؟ ایک ہی بیوی بنی. ایک ہی مرد کے لیے ایک ہی عورت ہے اور ایک ہی عورت کے لیے ایک ہی مرد ہے. یہاں پر یہ واضح ہے کہ اس کو بے الزام ہونا چاہیے اور وہ ایک بیوی کا شوہر ہو اور بے الزام ہو، پرہیزگار ہو. کیا ہو؟ پرہیزگار ہو. اور دوسرا متقی ہو. متقی کا مطلب ہے پرہیزگاری یا نیکی اور ہدایت کی راہ پر چلنے والا. شائستہ مسافر پرور یعنی کہ مسافر نوازی کرنے والا اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. تعلیم دینے کے لائق ہو. جس کو خود نہیں پتا وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا. یہاں پر یہ بات بہت ہی نوٹ کرنے والی ہے. اس کے اندر یہ کوالٹی ہونا ضرور ہے. اگر تو وہ خدمت کر رہا ہے، یہاں پر کلام میں بھی سنا رہا ہوں، یہاں پر کلام یہاں پر کھڑے ہو کر شوکت صاحب بھی سناتے ہیں، یہاں پر کچھ اور بھی خادمین آتے ہیں، یہاں پر آپ بھی کھڑے ہو کر کلام سنا سکتے ہیں. لیکن ہمارے کریکٹر، ہماری طرز زندگی مختلف ہونی چاہیے. کہ کیا ہم کلیسیا کی نگہبانی کر سکتے ہیں؟ سو آگے لکھا ہے نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو. یعنی کہ شراب پینے والا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ شراب کو جائز بھی کہہ دیتے ہیں کہ پلوس رسول نے آخیا جی کدی کدی اپنی صحت واسطے پی بھی لینی چاہیے. یعنی کہ اپنے مطلب ہی ایسا کٹ لیندے نے. ٹھیک ہے بھی جیڑی سانو گل کرے گا تو کل وہی جواب ہی دے لیں گے بھائی ہے دیکھو بائبل چ بھی لکھا ہے. لیکن تو تفسیر ہی غلط کی ہے نا تو وہ پلوس رسول کا کی قصور ہے. نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو. بھی پتہ لگے کہ پاری صاحب اتنے لڑ پے کسی نال تو انہیں گانا کٹیاں تو انہیں کٹیاں، پاری نے بھی کٹ نہیں کی. ٹھیک ہے نا. بھی میں ایک پاری صاحب گاؤں ستو قتلے دے وچ میں چند دن پہلے گیا تو پاری صاحب کا کلیسیا دے نال ہی کوئی جھگڑا ہو گیا تو کلیسیا نے انہوں کر دیتا. تو وہ پاری صاحب اتنے اسٹیج تے جدوں اترے تو انہیں باہر نکلنا جی بھائی میں پادری اندر سا ہوں میں پادری نے آؤ ادھر تھوڑا میرا ہونی میچ پہ گیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں پادری چرچ سے لیکن میں باہر پادری نہیں گا، آؤ ادھر تھی جیڑی ہوگی آپ نبیڑ لینے. ٹھیک ہے. تو خدا کا بندہ مقدس پلوس رسول کیا کہتا ہے کہ مار پیٹ کرنے والا یا گالی گلوچ دینے والا نہ ہو، نہ تکراری نہ زر دوست. یعنی کہ اس کے دوست اچھے ہوں. زر دوست کا مطلب ہے دولت کا دوست، پیسوں کا لالچی، روپے سے محبت کرنے والا، مال و دولت کا بھوکا یا دولت کا خواہش مند. اپنے گھر کا بندوبست بخوبی کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا. یہاں ہم نے پیچھے اعمال کی کتاب اس کے 6 باب میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی بیواؤں کے بارے میں کیا ہوتی تھی؟ غفلت ہوتی تھی. یعنی کہ وہ بندوبست نہیں کر سکتے تھے. میں آخری پڑھ کے تو میں اس کو ویڈ اپ کروں گا. یعنی کہ وہ کلیسیا کے اندر وہ اچھی خدمت نہیں کر سکتے تھے، وہ کلیسیا کو ہینڈل نہیں کر سکتے تھے، وہ کلیسیا کی بے خبری کر رہے تھے. تو کیا لکھا ہے کہ جو شخص اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا.
ایک شخص اپنے بچوں کو کمال تابعداری کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، ان کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا. پادری صاحب دے بچے، ایک بڑی مشہور گل ہے کہ پادریاں دے جڑے بچے ہوندے نے وہ نالائق ہی ہوندے، یا تو کسی غلط محفل دے نال انہاں دے تعلق ہون گے، ریلیشن ہون گے، یا وہ لڑائی جھگڑے جو انہاں دے نام اگے ہی ہون گے. ٹھیک ہے، تے پولس رسول کیا کہتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر ہی کے بندوبست کرنا نہیں جانتا یا نہیں کر سکتا، وہ کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا. نو مرید نہ ہو. نو مرید سے مراد ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسا شخص جو دوسری اقوام سے وصیت میں آیا ہے یا اور وہ خدمت کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ خدمت نہ کرے، خدمت کرے. آپ کو پتہ ہے کہ انکل رولا وہ بھی نو مرید ہے، وہ مسیح نہیں ہے لیکن وہ اچھی خدمت کر رہا ہے. جو شخص اپنے گھر ہی کا بندوبست نہیں کر سکتا، وہ کلیسیا کی خدمت خبر گیری کیوں کرے گا. تو اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پڑے. جب ایسی محفلیں، ایسے ہمارے رویے ہوں گے تو اس میں ابلیس کام کرے گا. جب ہم اپنے ایمان پر نہیں رہیں گے، جب ہم اپنی خدمت میں وفادار نہیں ہوں گے، جب ہم اچھی خدمت نہیں کر سکتے تو ہمارے اندر لالچ بھی آئے گا، ہماری کلیسیا کے اندر جھگڑے بھی ہوں گے، ہماری کلیسیا کے اندر فساد بھی ہوں گے، ہماری کلیسیا کے اندر اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جو کہ ہماری کلیسیا کو کیا کریں گے، آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سبوں کو برکت دے. میں دعا گو ہوں کہ خدا اس کلیسیا کو بڑھائے، اس کلیسیا کو برومند کرے اور آپ کو کلام خدا کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اپنی خدمت کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے. آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.